बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज के इस वीलॉग के अंदर आप मेरा यूट्यूब चैनल मोहम्मद अय्यूब अतर देख रहे हैं। आज के वीलॉग में हम सैयद साहब ने जो तर्जमानी की है उसका मज़ीद ज़िक्र करेंगे और मज़ीद तफसील उसकी बताएंगे। तो यहाँ तक ये साबित हो चुका है कि यहूदी जो हैं और नसरानी जो हैं उनको किस वजह से खिलाफत अर्ज़ी जो है उससे माज़ूल करके उम्मत मुसलमान को उसकी जगह पर खिलाफत अर्ज़ी जो है दी गई। अभी उनकी जो हुज्जत बाजियाँ हैं उसका मज़ीद ज़िक्र आएगा कहीं कहीं। तो उसके बाद उम्मत मुसलमान जो है उनको ख़बरदार भी किया गया कि वो लोग जो हैं उन्होंने वो क्या करते रहे जिसकी वजह से उनको खिलाफत अर्ज़ी से जो खिलाफत अर्ज़ी जो है उनसे छीनी गई और तुम लोगों को यानी मुसलमानों को खिलाफत अर्ज़ी पर मामूर किया गया। तो उनकी हुज्जत बाजियाँ अभी कहीं कहीं उनका मज़ीद ज़िक्र आएगा। शुरू हम करते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। इनका कहना है कि कोई शख्स जन्नत में ना जाएगा जब तक कि वो यहूदी ना हो या ईसाइयों के ख्याल के मुताबिक ईसाई ना हो। ये उनकी तमन्नाएं हैं। इनसे कहो अपनी दलील पेश करो अगर तुम अपने दावे में सच्चे हो। दरअसल ना तुम्हारी कोई खसूसियत है ना किसी और की। हक यह है कि जो भी अपनी हस्ती को अल्लाह की अताअत में सौंप दे और अमलन नेक रवश पर चले उसके लिए उसके रब के पास उसका अजर है और ऐसे लोगों के लिए किसी खौफ या रंज का कोई मौका नहीं है। यहूदी कहते हैं ईसाइयों के पास कुछ नहीं, ईसाई कहते हैं यहूदियों के पास कुछ नहीं, हालांकि दोनों ही किताब पढ़ते हैं। और इसी किस्म के दावे उन लोगों के भी हैं जिनके पास किताब का इल्म नहीं है। इन मुशरिकीन जो हैं ये इख्तलाफात हैं जिनमें ये लोग मुब्तला हैं। इनका फ़ैसला अल्लाह क़यामत के रोज़ कर देगा। किसके पास क्या है किसके पास क्या नहीं इसका फैसला अल्लाह ताला ने करना है। और इस शख्स से बढ़कर ज़ालिम कौन होगा जो अल्लाह के माबदों में उसके नाम की याद से रोके और उनकी वीरानी के दर पे हो। ऐसे लोग इस काबिल हैं कि इन इबादत गाहों में कदम न रखें, अगर वहाँ जाएं भी तो डरते हुए जाएं। इनके लिए तो दुनिया में रसवाई है और आखिरत में अज़ाब अज़ीम। मशरक़ और मगरब सब अल्लाह के हैं। जिस तरह भी तुम रुख करोगे उसी तरफ अल्लाह का रुख है। अल्लाह बड़ी वुसअत वाला और सब कुछ जानने वाला है। इनका कौल है कि अल्लाह के ने किसी को बेटा बनाया है। अल्लाह पाक है इन बातों से। असल हकीकत यह है कि ज़मीन और आसमान की तमाम मौजूदात उसकी मिलक हैं। सब के सब उसके मती फरमान हैं। वह आसमानों और ज़मीन का मूजद है और जिस बात का वो फैसला करता है उसके लिए बस ये हुक्म देता है कि हो जा और वो हो जाती है। नादान कहते हैं कि अल्लाह खुद हमसे क्यों बात नहीं करता या कोई निशानी हमारे पास क्यों नहीं भेजता। ऐसी बातें इनसे पहले लोग भी किया करते थे।
ان سب اگلے پچھلوں کی گمراہوں کی ذہنیتیں ایک جیسی ہیں۔ یقین لانے والوں کے لیے تو ہم نشانیاں صاف صاف نمایاں کر چکے ہیں۔ اس سے بڑھ کر نشانی کیا ہوگی کہ ہم نے تم کو علم حق کے ساتھ خوشخبری دینے والا اور ڈرانے والا بنا کر بھیجا ہے۔ اللہ کے رسول محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی بات ہو رہی ہے۔ اب جو لوگ جہنم سے رشتہ جوڑ چکے ہیں ان کی طرف سے تم ذمہ دار اور جواب دہ نہیں ہو۔ یہودی اور عیسائی تم سے ہرگز راضی نہ ہوں گے جب تک تم ان کے طریقے پر نہ چلنے لگو۔ صاف کہہ دو کہ راستہ بس وہی ہے جو اللہ نے بتایا ہے، ورنہ اگر اس علم کے بعد جو تمہارے پاس آ چکا ہے تم نے ان کی خواہشات کی پیروی کی تو اللہ کی پکڑ سے بچانے والا کوئی دوست اور مددگار تمہارے لیے نہیں ہے۔ جن لوگوں کو ہم نے کتاب دی ہے اسے اس طرح پڑھتے ہیں جیسا کہ پڑھنے کا حق ہے، وہ اس پر سچے دل سے ایمان لاتے ہیں، اور جو اس کے ساتھ کفر کا رویہ اختیار کریں وہی اصل میں نقصان اٹھانے والے ہیں۔ اے بنی اسرائیل، یاد کرو میری وہ نعمت جس سے میں نے تمہیں نوازا تھا، اور یہ کہ میں نے تمہیں دنیا کی تمام قوموں پر فضیلت دی تھی، اور ڈرو اس دن سے جب کوئی کسی کا ذرا کام نہ آئے گا، نہ کسی سے فدیہ قبول کیا جائے گا، نہ کوئی سفارش کسی آدمی کو فائدہ دے سکے گی، اور نہ مجرموں کو کہیں سے کوئی مدد پہنچ سکے گی۔ یاد کرو کہ جب ابراہیم کو اس کے رب نے چند باتوں میں آزمایا اور ان سب میں پورا اتر گیا تو اس نے کہا میں تجھے سب لوگوں کا پیشوا بنانے والا ہوں۔ ابراہیم نے کہا اور کیا میری اولاد سے بھی یہی وعدہ ہے؟ اس نے جواب دیا میرا وعدہ ظالموں سے متعلق نہیں ہے، اور یہ کہ ہم نے اس غار کعبے کو لوگوں کے لیے مرکز اور امن کی جگہ قرار دیا تھا، اور لوگوں کو حکم دیا تھا کہ ابراہیم جہاں عبادت کے لیے کھڑا ہوتا ہے اس مقام کو مستقل جائے نماز بنا لو، اور ابراہیم اور اسماعیل کو تاکید کی تھی کہ میرے اس گھر کا طواف اور اعتکاف اور رکوع و سجدہ کرنے والوں کے لیے اسے پاک رکھو۔ اور یہ کہ ابراہیم نے دعا کی اے ہمارے رب اس شہر کو امن کا شہر بنا دے، اور اس کے باشندوں میں سے جو اللہ اور آخرت کو مانے انہیں ہر قسم کے پھلوں کا رزق دے۔ جواب میں اس کے رب نے فرمایا اور جو نہ مانے گا دنیا کی چند روزہ زندگی کا سامان تو میں اسے بھی دوں گا، مگر آخر کار اسے عذاب جہنم کی طرف گھسیٹوں گا، اور وہ بدترین ٹھکانہ ہے۔ اور یاد کرو ابراہیم اور اسماعیل جب اس گھر کی دیواریں اٹھا رہے تھے تو دعا کرتے جاتے تھے اے ہمارے رب ہم سے یہ خدمت قبول فرما لے، تو سب کے سننے اور سب کو جاننے والا ہے۔ اے رب ہم دونوں کو اپنا مسلم مطیع فرما بردار بنا، اور ہماری نسل سے ایک ایسی قوم اٹھا جو تیری مسلم ہو، ہمیں اپنی عبادت کے طریقے بتا، اور ہماری کوتاہیوں سے درگزر فرما، تو بڑا معاف کرنے والا اور رحم فرمانے والا ہے۔ اور اے رب ان لوگوں میں سے خود انہی کی قوم سے ایک ایسا رسول اٹھائیو جو انہیں تیرے آیات سنائے، ان کو کتاب اور حکمت کی تعلیم دے اور ان کی زندگیاں سنوار دے، تو بڑا مقتدر اور حکیم ہے۔ اب کون ہے جو ابراہیم کے طریقے سے نفرت کرے، جس نے خود اپنے آپ کو حماقت اور جہالت میں مبتلا کر لیا ہو؟
اس کے سوا کون یہ حرکت کر سکتا ہے؟ ابراہیم تو وہ شخص ہے جس کو ہم نے دنیا میں اپنے کام کے لیے چن لیا تھا، اور آخر میں اس کا شمار صالحین میں ہوگا۔ اس کا حال یہ تھا کہ جب اس کے رب نے اسے کہا مسلم ہو جا، تو اس نے فوراً کہا میں مالک کائنات کا مسلم ہو گیا۔ اس نے کہا تھا اسی طریقے پر چلنے کی ہدایت اس نے اپنی اولاد کو کی تھی، اور اس کی وصیت یعقوب اپنی اولاد کو کر گیا۔ اس نے کہا تھا کہ میرے بچوں، اللہ نے تمہارے لیے یہی دین پسند کیا ہے، لہٰذا مرتے دم تک مسلم ہی رہنا۔ پھر کیا تم اس وقت موجود تھے جب یعقوب اس دنیا سے رخصت ہو رہا تھا؟ اس نے مرتے وقت اپنے بیٹوں سے پوچھا بچوں، میرے بعد تم کس کی بندگی کرو گے؟ ان سب نے جواب دیا ہم اسی ایک خدا کی بندگی کریں گے جسے آپ نے اور آپ کے بزرگوں ابراہیم، اسماعیل اور اسحاق نے خدا مانا ہے، اور ہم اسی کے مسلم ہیں۔ وہ کچھ لوگ تھے جو گزر گئے، جو کچھ انہوں نے کمایا وہ ان کے لیے ہے، اور جو کچھ تم کماؤ گے وہ تمہارے لیے ہے۔ تم سے یہ نہ پوچھا جائے گا کہ وہ کیا کرتے تھے۔ صدق اللہ العظیم۔ امید ہے کہ میرے اس چینل محمد طیب حیدر کو آپ سبسکرائب کریں گے، بار بار دڑائیں، بار بار سنیں، تاکہ آپ خدا کی قرآن کی روح تک پہنچ سکیں اور اس سے بہتر انداز میں فائدہ اٹھا سکیں۔ وما علینا الا البلاغ۔